یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام دیگر ادیان اور مکاتب کی روح سے۔ امام مہدی علیہ السلام چونکہ ایک عالمی مصلح، ایک عالمگیر نجات دہندہ کے عنوان سے آخر الزماں میں ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدالت سے بھریں گے، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، ایک بہت ہی باسعادت اور عظیم زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے فراہم کریں گے کہ جس کے اندر مکمل امن و امان ہوگا، لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگ پرآسائش دینی، معنوی، روحانی، دنیاوی ہر اعتبار سے زندگی گزاریں گے۔ ایسی زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدل ہوں گے، جس زندگی کے اندر نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی جنایت ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی زندگی، یہ ایک عظیم زندگی جو پوری دنیا پہ چھائی ہوگی، تمام عالم بشریت جو ہے وہ اس زندگی سے لطف اندوز ہوگا۔ تو یہ یقیناً نہ کہ صرف قرآن اور احادیث میں ہے بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی یہ موضوع ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان، چاہے وہ آسمانی دین ہوں یا غیر آسمانی، مثلا یہودیوں کا دین، یا عیسائیوں کا دین، یا زرتشتی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت زرتشت جو ہیں وہ ایک آسمانی پیغمبر تھے، ان کا دین، یا اس کے علاوہ کچھ اور ادیان جو کہ آسمانی دین تو نہیں ہے، یا ان کا آسمانی دین ہونا ہمارے لیے ابھی واضح نہیں ہوا، جیسے ہندوؤں کا دین ہے، یا دیگر کوئی قبائل ہیں افریقہ کے اندر یا لاطینی امریکہ کے لاطینی حصے میں۔ تو ان کے پاس بھی اگر ہم ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مکتب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب نے ایک چیز بیان کی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے حالات بالآخر ایسے نہیں رہیں گے، یہ چینج ہوں گے اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی حکومت قائم ہوگی جس میں لوگوں کو سعادت ملے گی، جس میں لوگوں کو آسائش ملے گی، جس میں لوگوں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ اور آسمانی ادیان کے اندر جو کتابیں ہیں، جو آسمانی کتابیں ہی شمار ہوتی ہیں یا صحیفے ہیں، ان میں تو یہ موضوع بہت ہی اچھے انداز سے بیان ہوا ہے، بلکہ کافی حد تک ہمارے قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ باقی جو مکاتب ہیں یا ادیان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر آسمانی ہیں، ان کے اندر بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو ہم مولا امام زمان، مولا امام مہدی کے حوالے سے احادیث کی روح سے بیان کرتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی اسی طرح بیان ہوئی ہیں کہ ایک آسمان سے ایک شخص آئے گا، یا ایک پروردگار کی تائید شدہ ایک شخص آئے گا، وہ ایک ہوگا اور پوری دنیا کا واحد حاکم ہوگا، اور اس کے زمانے میں جو ہے وہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی۔ تو یہ وہ چیزیں جو وہ بیان کرتے ہیں، یا اسے مصلح کا عنوان دیتے ہیں، یا نجات دہندہ، نجات دینے والے کا عنوان دیتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدوی عقیدہ جو ہے وہ صرف اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ نوع انسانیت کا عقیدہ ہے، بلکہ تمام مکمل عالم بشریت کا عقیدہ ہے، تمام آسمانی غیر آسمانی ادیان کا عقیدہ ہے، اور سب ان کے ظہور کی جو ہے وہ امید رکھے ہوئے ایسے عالمگیر مصلح کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مثلا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر قوم و ملت نے نہ کہ صرف ایسے شخص پر عقیدہ رکھا ہے، بلکہ اسے کچھ لقب دیے ہیں، اسے کچھ نام دیے ہیں، اور ان ناموں سے جو ہے کچھ نہ کچھ معانی ظاہر ہوتے ہیں۔ بے عنوانی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ یہی زرتشتی لوگ جنہیں آتش پرست کہا جاتا ہے، یہ انہیں سوشیانس کہتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ سوشیانس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو نجات دینے والا۔ عیسائی جو ہیں وہ انہیں مسیح موعود کہتے ہیں، لوگوں سے بہت ہی مہربانی، رحمت سے بھرپور، بہت ہی لطافت سے بھرپور، لوگوں کے دوسرے لفظوں میں ان کا غمخوار ایسا شخص جو ہے وہ پلٹے گا زمین کی طرف۔ اور یہودی جو ہیں وہ انہیں سرور میکائیلی کا نام دیتے ہیں، اور بھی مختلف جو ہے وہ نام ہیں۔ اب یہاں ہم
اپنے اس مختصر سے وقت میں کچھ مذاہب کی مختلف جو ان کی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں، وہاں سے کچھ جو ہیں پہرے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب اور مکتب کے اندر اس عظیم عقیدے کو اپنے وجود میں رکھے ہوئے ہیں، اور صرف ہم مسلمان ان کے معتقد نہیں ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی جو ہیں ان کے معتقد ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کی خدمت میں حضرت زرتشت کی جو کتاب تھی، ان کو بھی چونکہ اب آسمانی دین شمار کیا گیا ان کے دین کو، اور بعض لوگوں کو تو اختلاف ہے، لیکن اکثر ہم دیکھ رہے ہیں محققین جو ہیں وہ زرتشتیوں کے دین کو بھی ایک اس آسمانی دین کے عنوان سے جو ہے جانتے ہیں۔ تو ہم ان کی جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری احادیث سے جو ہے مطابقت رکھتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کلام خدا کی طرف سے تھی تو وہ ایک جیسی ہے، اگرچہ اس میں تحریف ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں، یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں میں بھی تحریف ہوئی ہے، بہت سارے مطالب جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، لیکن کچھ مطالب جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں رہ گئے ہیں، جو کہ وہی ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں۔ میں یہاں چند ایک مثالیں جو ہیں زرتشتیوں کی کتاب جو ہے جامع سب نامہ، اس میں سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا جامع سب نامہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاشم کی اولاد سے ایک انسان زمین سے باہر نکلے گا جس کا سر، پنڈلیاں اور جسم بڑا ہوگا اور وہ اپنے جد کے دین پر ہوگا۔ مثلا ایک تو یہ لکھا ہوا ہے۔ ظاہر امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بنی ہاشم میں سے بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا نجات دینے والا دین کو دنیا میں پھیلائے گا، بھوک کو ختم کرے گا، اور یزدان کو اہریمن کے ہاتھ سے بچائے گا، اور دنیا کے تمام لوگوں کی تہذیب، فکر اور کردار کو ایک بنا دے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام جو ہیں جب ظہور کریں گے پوری دنیا پر ایک ہی دین نافذ ہوگا، دین اسلام نافذ ہوگا، بھوک ختم ہو جائے گی، لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی، پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق جو نہیں ملے گا، اور اس زمانے کے اندر شر برائیاں ختم ہو جائیں گی، صالحین کو برے لوگوں سے بچائیں گے، اور دنیا کے تمام لوگوں کا ایک ہی کلچر ہوگا، ایک ہی تہذیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور چیز جو زرتشتیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ یہ بہت حد تک مشابہ ہے ہماری روایات اور احادیث کے، وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا کہ جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پیدا ہوگا، اپنے غلاموں کے ساتھ کھائے پیے گا، غلاموں کی طرح نشست و برخاست کرے گا، اس کا دین سب ادیان سے بہتر ہوگا، اس کی کتاب تمام کتابوں کو باطل کرنے والی ہوگی۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے، سب وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس پیغمبر کی بیٹی جس کا نام خورشید جہاں اور شاہ زمان ہوگا، اس کی نسل سے خدا کے حکم سے اس دنیا میں ایک بادشاہ بنے گا جو اس پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا اور جس کی حکومت قیامت سے متصل ہوگی۔ اب دیکھیں یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ پیغمبر کے آخری وصی ہیں، اور وہ بادشاہ ہوں گے، پوری دنیا کے حاکم ہوں گے، اور ان کے بعد پھر کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا، وہ قیامت سے پہلے آخری حکومت ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبور میں ایسی چیزیں ہیں، انجیل میں ایسی چیزیں ہیں، تورات میں ہیں۔ میں بے عنوان مثال صرف چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے آتا ہوں ہندوؤں کی طرف۔ مثلا ہندوؤں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، شاک منی، جو کہ ہندوؤں کے سردار بھی ہیں، اور ان کے ماننے والے تو انہیں پیغمبر مانتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی ہے، اس نے لکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں ایک روحانی جھنڈے کے نیچے سب مذہب والے ایک ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا کے لوگوں کا رہبر ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور سب کو اپنے دین میں شامل کرے گا۔ تو منصور بھی لقب ہے مولا امام مہدی علیہ السلام کا، وہی پوری دنیا کے مالک ہوں گے، وہی سب کو ایک دین میں شامل کریں گے۔ تو کتنی مشابہت ہے ہندوؤں کی اس کتاب کی عبارتیں جو ہیں وہ عالم اسلام کی احادیث اور روایات کے۔ زبور کے اندر آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں کہ کس حد تک جو ہے وہ ہماری روایات سے مشابہ ہے۔ وہ کہتے زبور میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ تمام اجسام کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ کا انتظار کرنے والے زمین کے وارث بنیں گے۔ ہاں، کچھ وقت کے بعد کوئی جسم باقی نہیں رہے گا۔
اس کی جگہ کے بارے میں تم تأمل کرو گے اور نہیں کر پاؤ گے، لیکن حلیم لوگ زمین کے وارث بنیں گے اور زمین پر ان کی وراثت ہمیشہ رہے گی، چونکہ جب یہ حکومت قائم ہوگی پھر یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی طرح زبور میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں انصاف کا مجسمہ، عدالت کا مجسمہ انسان آئے گا، اس کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا، اور آخری زمانے میں تمام لوگ موحد ہو جائیں گے، اور وہ جو آخری زمانے میں آئے گا اس پر آفتاب اثر انداز نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ جب نور خدا ظہور کرے گا تو عدل و انصاف کا ڈنکا بجے گا، شیر اور بکری ایک جگہ رہیں گے، چیتا اور بھیڑ بکری ایک ساتھ ہوں گے، شیر اور گوسالہ ایک ساتھ رہیں گے، گائیں اور شیر میں دوستی ہوگی، طفل شیرخوار سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا، وہ کاٹے گا نہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ یہ نور خدا جب ظاہر ہوگا تو تلوار کے ذریعے تمام دشمنوں سے بدلہ لے گا۔ ظہور کے بعد ساری دنیا کے بت مٹا دیے جائیں گے، ظالم اور منافق ختم کر دیے جائیں گے، اور یہ ظہور کرنے والا کنیز خدا کا بیٹا ہوگا، اور وہ کنیز خدا حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنی روایات جو ہیں ہماری وہ اسی موضوع کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ کتنی آپس میں مشابہت ہیں ان کی۔ تورات میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ باغ میں ایک نیا درخت اگا ہے، اس کی شاخیں اس کی جڑ سے پھلے پھولیں گی، اللہ کی روح اس پر ٹھہرے گی، وہ مسکینوں کے لیے عدالت کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور مظلوموں کے لیے زمین پر سچی حکومت کرے گا۔ یہ وہی صفات ہیں جو مولا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ انجیل کی ایک عبارت آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اختتام کی طرف آتا ہوں کہ انجیل کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ اپنی کمر کو باندھ لو، یعنی تیاری کرو، اور اپنے چراغوں کو روشن رکھو، اور رات میں اس طرح رہو جس طرح کوئی اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ غلام جن کا مالک آنے کے بعد ان کو جاگتا ہوا پائے گا۔ اور یہ ہماری جو انتظار کی روایت ہیں وہی یہ کچھ بیان کرتی ہیں۔ بس تم بھی تیار رہو، کیونکہ انسان کا بیٹا اس وقت آئے گا جس کے بارے میں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو ناگہاں ہوگا، لوگ شاید ان کے ہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کے ظہور کی تیاری کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے جو پوری دنیا میں تیاری کر رہے ہوں گے، اور اپنی کمر باندھ کے اور مولا کی یاد کے چراغ جلا کے دل و جان سے انہیں پکار رہے ہوں گے، ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو مولا کے ناصر بنیں گے، اور پوری دنیا پر وہ عالمگیر انقلاب برپا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی صالحین، انہی ناصرین میں سے قرار دے کہ جن کے دل کے اندر مولا کا ذکر کا چراغ روشن ہے، اور جن کی اول اور آخر یہی آرزو ہے کہ ہمیں اپنے مولا کا دیدار ہو اور ہمیں ان کی ہمراہی کا جو ہے وہ شرف حاصل ہو انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔